ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماض فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسالوں کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں اسالوں کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موصول کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبر کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہے، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتاب کے آخر میں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارا۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ خاص، حرم میں جا کر دعا مانگیں، مینا میں، عرفات میں خاص طور، جبل رحمت پر ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو،
یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں, محنت تم کرو گے کھیت میں, آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا, ہم عیش کریں گے, ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں, ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں, راج حکومت کرنا ہمارا. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون, یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو, ہمیں یہ نذرانے پیش کریں, بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں, کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے, بادشاہ کے لیے نہیں ہے, تو غربا کے لیے, لہذا کوئی ٹیکس. نمبر 2, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان, کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت. جب چاہو ہم کلام, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں, ہر شب کو آخری لمحات جو ہے, آخری جو گھنٹے ہیں رات کے, سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے, حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطيه, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو, اللہ غفیر رہتے, تمہیں ہماری طرف, اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے, ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک, اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی, پی پھر وہ پیٹریٹ, اور اس سے آگے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ, 5 پی ہو. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت, پروہت اور پجاری, 3 پے تو یہاں, پیر ایران کا پیر, اور پوپ اور پادری, یہ سب پے سے شروع. اور یہ سب در حقیقت جو شروع ہونے والے الفاظ, یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں, ایک تقاضا ہے. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر, میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی, کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں, جب چاہو مجھ سے ہم کلام. ہاں, ایک شرط, فَلْيَسْتَجِيبُوا, چاہیے کہ وہ میری باتیں, میرے احکام کو, میرے فرامین کان سے کھول کر اور دل سے عمل کریں. یہ ون وے ٹریفک نہیں کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو, سنی انسنی کر دو. یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب, وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ کرو. تم اللہ کو یاد کرو, فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. یہ ہے 2 طرف. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں کروں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کروں, اور جب اور جہاں, ویئر اینڈ وین, وہ مجھے پکارے. لیکن لازم فلیت, وہ بھی میرا کیا, میرے فرامین کو کھلے کانوں اور تہہ دل سے اس پر, ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان پختہ رکھ, یقین اس کے ساتھ, لعلہم یرشدون. اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا, تاکہ انہیں رشد, فوز, فلاح, رشد, یہ کئی الفاظ, فوز, فائز, فلاح, مفلحون, رشد, راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں, اولئک هم, تو گویا کہ یہ بلند ترین. اگر اس کا یہ تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے, ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے, اور نمبر 2 اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت, اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کرنا, کسی شے کا اندازہ, یہ قدر ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر, مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا, ایمان. تو پہلی حدیث کیا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں تھے, بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج بود المشرق ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے, یہ تھے انتہائی زاہد و عابد, انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل, اور ہر روز روزہ رکھتے تھے, جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ
آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بڑا یار جھوٹ بولنے کا تو یار ہے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت۔ وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال، یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر کی معین۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا، تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھتا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ سب معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع ابھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منحصر ہونا، معاذ اللہ سب معاذ اللہ، یہ شان خداوند سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں۔ آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے، اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فیڈ چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا، آپ کا سب۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر میں، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سماستا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آیا، وہ مستقبل کی۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماستا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو اور بہاولپور کو بھی اسے سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس شاہد ماضی اور مستقبل کا آنے واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہوں پر آیا، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بات کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخل کرنا۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا، یہی ایمان بالقدر کے منافع۔ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا،
تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ لا، اسی لیے ایک حدیث الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئ، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آتی۔ وما انما اخطاک، جو چیز سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ کو بھی درخواست کی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا دی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کام کرتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، جو ہوا ہے وہ تو ہونا، اس میں تو کسی شک و شبے کی بالکل اللہ تعالیٰ کا فضل۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے، ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ جو I have any free choice، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتا ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جاتا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت۔ اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل دی، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، غور و فکر بات سمجھنے کی۔ اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے، جبریہ، قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کیا، تو جبریہ اور قدریہ ہمارے یہاں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند، اس میں انسان پابندی کی نفی کرتا ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان کی پوری طرح آزاد، یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوا۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کرو، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا بات سے، انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑی پھرتی انسان، آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی، سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا، ٹھیک ہے، خود نہیں ہو، اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں اس سے باہر۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟
بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں. وی ہیو نو چوائس. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ خود طرز پر ڈال دے. جین ہے پابندی. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے، وہ بھی بڑے مستقل پختہ. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. سورہ نساء. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے. اس سے شاکلہ. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر اسٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے. فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام، اس سے باہر. اس بات کو مختلف احادیث میں ہم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کہتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جائے گا. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا جتنا چاہے صاف کر وہ اور. تم الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین. وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ رہا ہے. اسلام نے صاف کر. وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے تو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکنا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی. لیکن یہ کہ اضافہ البتہ پھر اضافہ کیا انہوں نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل. تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین. اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر. حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون قرآن. اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم جو سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں. اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کی بڑی غور سے، اذا سمعت بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه. اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ. اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانو. جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کہ انسان تو وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے کہ جس نے زندگی میں اپنا کوئی گول طے کیا ہو کہ مجھے وہاں تک جانا ہے. اور اگر کسی انسان نے اپنا کوئی ہدف، کوئی آدرش، کوئی نصب العین مقرر کیا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے. جسے آپ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک جو ہے لالٹین جلاؤ، برننگ مڈ نائٹ آئل، آپ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سحر الليالي. جو شخص بھی موتی چاہتا ہے حاصل کرنا سمندر سے، اسے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے. اور جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. اور جس نے یہ چاہا کہ بلندی بھی حاصل ہو جائے، رفعت بھی حاصل ہو جائے، اونچا مقام بھی حاصل ہو، محنت بھی نہ کروں، تو اس کی زندگی جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. سورۃ الضحیٰ کا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آیا، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہوئی. کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا؟ تمہارا شیطان کیا چلا گیا؟ بس کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی خطبہ تو کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں،
تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے؟ تو ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا بربنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگی، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہوگی، یہ سبب کیا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں، وہ تو اپنی تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عظیم۔ تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے، طبیعت میں بندش سی، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت کی جو ہے وہ آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھیے کہ جز ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے، آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے۔
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری نصرت فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیم پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہوا، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیم، علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کی، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باہر رہ گئے، ان کے ہاتھ چھل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کرنا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ وچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرگیدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کی خواہش مند، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر ان کے قدموں میں ڈال دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجیے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔ بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گی۔ دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز کے بندے، دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیا کی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے، آپ سوال کریں مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ،
یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی۔ کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جسے چاہتا پھیر دیتے۔ کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں، آتا ہے آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو، اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بات ہوگی، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا؟ ایمان باللہ۔ ویسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جسے اس میں آ رہا، اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا۔ یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے۔ استعانت ہی میں ثواب بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی سے مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ۔ یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے شرک، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے۔ عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے۔ اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لك وَإِذِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی۔ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن۔ ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ اور لوگ بھی خوف کس بات کا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے جب یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا دی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھ دی گئی۔
اس کی قلم اٹھا دی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجد امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہد تھا, یہاں امامک ہے. امام مطلب ایک ہی ہے, اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں, اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی, اب کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاق و زکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ. وہ ہے کشادگی کی حالت میں, جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یہ عارف کا فی شدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. تمہیں کوئی تکلیف ہے, اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی, سرے سے ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں, رنج میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو گے اس کو, وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے تھے. خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو, کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات, ان کی جڑ کٹ جائے گی. وَعْلَمْ انما اخطاءك لم يكن ليصيبك وما اصابك, جو چیز تم پر آ گئی لم يكن ليخطئك, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا, شاید یہ کر لیتا, میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح, اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. دوستاں سلامت نے تو خنجر آزمائی, نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیرت. اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے, اور بظاہر مجھے
تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مزاج یاد. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd stage پہ پہنچ گیا. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں. نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر. اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آنا، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہوئی. تو خط لکھا اشعار کی شکل کا. آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں منظور. وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم. پھر جو راحت میسر آتی ہے. ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوگی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر. مشقت تو کرنی پڑے گی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ. مشقت سے چارہ کسی